جی بالکل، عام انتخابات کی اگر بات کریں تو انتخابی مہم کا بس اب ایک روز باقی رہ گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس وقت موجود ہوں حلقہ NA 210 ٹنڈو آدم۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں GDA کی امیدوار ہیں سائرہ بانو۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سائرہ، اس حلقے میں تقریباً آپ 20 دن سے یہاں پر ورک کر رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں لوگوں کا رجحان؟ لوگوں کا بہت پیار اور پرجوش استقبال دیکھ رہی ہوں، اور لوگ جو 15 سال سے یہاں پر جیسے مافیا کی گرفت میں تھا، اسپیشلی میں ٹنڈو آدم کے لیے بولوں گی، اسے چھٹکارا چاہتے ہیں، یہی دیکھ رہی ہوں میں۔ اچھا سائرہ، کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے یہاں پہ تیل اور آئل کی کمپنیاں یہاں پر 5 سالہ دور اگر دیکھیں تو آپ بھی اس حلقوں میں گھومی ہیں، پہلی مرتبہ ظاہر بات ہے ان علاقوں میں دیکھ رہی ہیں، کیا سمجھ رہی ہیں کہ عوام کو جو سابقہ حکومت رہی کوئی فائدہ دیا؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ اگر وہ فائدہ دیا ہوتا تو آپ وہ دکھا رہے ہوتے، اور وہ خود دکھا رہے ہوتے۔ ان کے پاس تو کارکردگی کے نام پر NICVD کے ڈاکٹرز اور گمبٹ کے علاوہ کچھ اور ہے بھی نہیں۔ وہ بھی گمبٹ کی ابھی بہت ساری شکایات آئی ہیں۔ دوسری بات، جو آئل اینڈ گیس کمپنی نے یہاں پر دادا گیری کی ہوئی ہے، اور اب انہی کے سر کے اوپر اب دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اتنا خیال ہوتا عوام کا، ضلع سانگڑ کی عوام کا، تو جو بائی بک چلتے اور جو یہاں پر سہولیات وہ دینا ان کا بنتا تھا وہ لیتے۔ پر وہی بات ہے کہ جو انہوں نے فنڈ دیے وہ انہوں نے کھا لیے، جو انہوں نے دیے ایسے ہی ہوا ہے کہ آؤ تم میری پیٹھ کھجاؤ میں تمہاری پیٹھ کھجاؤں، ایک جیسے ہیں۔ مخالفین تو کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنائی، بہت بڑا مواصلات۔ جو دکھا دیں نا، آپ دکھا دیں۔ میرا سانگڑ چینل میں وہ سبسکرائب کرتی ہوں، اور مجھے دکھائیں وہ سڑکیں، میں آپ پہ یہ ذمہ داری چھوڑتی ہوں۔ میں تو دکھا رہا ہوں۔ تو پھر اچھا، اس ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو یہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر، اور جو اربوں روپے فنڈ آئے، جس کے کمیٹی کے چیئرمین امام الدین شوقین صاحب تھے، امام الدین شوقین صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو پلیا اور کون سی گلی گھٹی بنائی ہے آپ نے، ایسے پیسے انہوں نے ضائع کیے نا۔ جو 1 ارب 30 کروڑ تھا، کیا اس سے کوئی ایک بہت بڑا ہاسپٹل یا یونیورسٹی نہیں بن سکتی تھی جو اس علاقے کی ضرورت ہے؟ بجائے کہ نئے ہاسپٹل بنانے کے، انہوں نے جو 460 اسکول ہیں سندھ اسپیشلی ضلع سانگڑ کے، وہ بھی بند کر دیے کہ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن آپ کے سامنے یہ کہ الیکشن کیمپین کیسے چل رہی ہے، ان کے لیے فنڈ ہے، بس ایسے ہی ہے۔ اچھا سارا، کیا امید رکھتی ہیں؟ ظاہر بات آپ بھی چل رہی ہیں اس حلقے میں، کون سے مسائل آپ نے سب سے زیادہ دیکھے؟ یہ مسائلستان ہے، مسائل کے گڑھ ہیں۔ اگر آپ روزمرہ کی اس صحت اور تعلیم تو ہے سب سے بڑا مسئلہ، وہ تو بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر خدا جانے یہ بیچارے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے آسرے پر جی رہے ہیں۔ ویسے مسئلہ دیکھیں صحت کا، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو پورے ضلع میں نکاسی کا راستہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی کچھ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ سیوریج کا سسٹم جو تباہ ہوا ہے، یہ شہر کا سیوریج جائے گا کہاں؟ سانگڑ کی طرف دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے شاخ میں ڈالا ہوا ہے، نہر میں، وہی پانی کھیتوں کو جا رہا ہے۔ ایک نکالی کا راستہ ہے، اور دوسرا OGTCL اور یہ سب آئل اینڈ گیس کمپنی ہوتے ہوئے یہاں کے لوگ گیس جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں، اور تعلیم۔ آپ نے بھی ظاہری بات ہے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کیا، اپوزیشن میں بھی بیٹھی رہی ہیں، کیا سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو مخصوص نشست بھی دی گئی ہے؟ اگر آپ کامیاب نہیں تو کیا ڈیولپ کریں گے اپنے علاقے کے عوام کے لیے؟ کیا ڈیولپ کروں گی؟ بس دیکھیں، یہ تو میں نے اپنی قیادت سے بھی بات کی، ظاہر ہے قیادت یہاں کے حال احوال تو ڈیلی بیسس پہ معلوم کرتی ہیں۔ تو میں نے یہی ایک بات کی ہے کہ اب وہ بروفین اور ڈسپلن کا ٹائم گزر چکا ہے۔ اس ضلع کو ICU میں لے کر جانا پڑے گا، اس کی کیموتھراپی کی ضرورت ہے۔ یہ اب چھوٹی موٹی دوا سے نہیں ہوگا یہ صحیح۔ تو میری تو کوشش یہی ہوگی، کیونکہ یہ اگر کسی بھی MNA کے اب جو 15 سال میں یہ کر چکے ہیں خرابی، وہ سپوز میں ہوں یہاں پر تو شاید کسی ایک MNA کے فنڈ سے یہاں پر کچھ وہ نہ ہو۔ اس کے لیے حکومت ہے، جو بھی حکومت آئے اس حکومت وقت کو دلچسپی لینی پڑے گی، اور اسپیشل گرانٹ دینی پڑے گی یہاں پر ان 4 چیزوں کے لیے۔ اچھا، آپ ظاہر بات ہے پیر صاحب وغیرہ کی حمایت سے یہاں پر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی پیر صاحب وغیرہ کی جماعت میں گئی ہیں، ان کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا، ایجوکیشن کا سیکٹر کہاں دیکھا آپ نے؟ ایجوکیشن کا ماشاءاللہ مطلب ہے تھوڑا، مطلب اس ظاہر ہے ایک جماعت کا نیٹ ورک ہے۔ جماعت کے لوگ جو یہاں پر اسکول نہیں ہیں تو وہ پھر حیدرآباد یا سکھر یہ وہ ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ یہ حکومت کی سرپرستی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے 3-4 کچھ ایسے حر مجاہد ہیں جو تعلیم عام کر رہے ہیں، جس میں یہیں پر ہی صحتوں کا گاؤں، جس میں مختار صحتوں مرحوم ان کی پوری فیملی کا ہے، اور 2-3 جگہ میں نے اور دیکھی ہیں، خیرو کلوہی اور نام میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے ہیں، وہاں پر خود اپنے آپ سے وہ کر رہے ہیں۔
अच्छा, ज़ाहिर बात है NA 209 पर अगर बात करें तो एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की अहम खातून भी मौजूद हैं, उसके हवाले से भी बहुत सारे ज़ाहिर बात है आपके हवाले से बातें गर्दिश करती हैं, क्या कहेंगे उस सीट पर NA 209 पर? एन 209 पे जी। मैं क्या कहूँगी कि भाई 15 साल आपके पास हुकूमत थी कि काश बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कार्ड बांटने के अलावा भी कोई और काम किया हुआ होता और लोगों को शऊर दिया हुआ होता कि ये इनकी मोहब्बत में नाम रखा गया, पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं, लोगों को गलत बयानी ना की हुई होती। और मैं अफसोस होता है जितने भी कैंडिडेट थे यहाँ पर जुनेजो साहब थे या कोई भी, 15 साल पावरफुल हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट भी उनकी, लेकिन सिंधी आवाम को वो कुछ ना दे सके सिवाय वादों के, और अभी भी ख्वाब ही दिखाए हैं सिर्फ। अच्छा, 8 फरवरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरा सांगड़ की आवाम को, ज़ाहिर बात है जो देखते हैं? मेरा सांगड़ की आवाम को तो मैसेज पहुंच चुका है। इन DROs और सरकारी मशीनरी को मैसेज दे दूं जी। कि खुदा के वास्ते सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं है, दूसरे मुल्क के बच्चों का सोचें और इस सिस्टम से निकल आएँ कि बहुतारी निज़ाम से कि वो मालिक की वो करनी है, तो मुल्क के सोचें, ये ना करें कि 8 फरवरी को जो प्लान चल रहा है और जो DC सांगड़ को डेली बेसिस पे मैं कहती हूँ, मगर वो बेचारे इतना डरे हुए क्यों हैं? क्यों वो अपने पीर साहब से दम करवाते हैं और इतनी तिलावत करते हैं? अच्छी बात है कुरान पाक की तिलावत करना, लेकिन सिर्फ ये तो नहीं है ना, आप हकूक़ अल्लाह तो पूरे करें, हकूक़ुल इबाद को भी तो देखें ना खुदा के बंदे। जो DRO ये सब किया, हसास पोलिंग जी, अब कल की जो छोटी सी रिमझिम हुई है, उस रिमझिम से कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन चेंज कर रहे हैं कि वहाँ पर पानी खड़ा है, और जो नाम दिए थे हमें RO DRO के, सुना है कि वो भी खामोशी से बदले जा रहे हैं कि एंड टाइम पर कुछ नहीं होगा, कल आखिरी दिन है और फिर उसके बाद होगा। खुदा उनको समझ दे, रोज़े हिसाब भी होगा। अब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पर GDA की सायरा बानो कह रही है कि मैं पुर उम्मीद हूँ और जो मैं वर्क कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अवाम मुझे कामयाब करेगी। अब्दुर्रहमान खास के लिए मेरा सांगड़।